اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے یہ بات کہہ رہا ہے، توبو اللہ، اب آ بھی جاؤ۔ چونکہ قرآن ختم ہو رہا ہے نا، تو ایک آدمی نصیحت کرتے 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 یہ اللہ کے لیے مثال نہیں دے رہا، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تھک کے کہتا ہے یار ہن تو مان لے میری گل، ہے نا؟ یہ ہوتا ہے نا ہمارے ماحول، یار اب تو سمجھ جا، ارے بھائی اب تو کچھ کر لے یار، کیا کر رہا ہے؟ تو پورا قرآن چلتے 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 آخر میں اللہ نے کس خوبصورت انداز میں کہا، آ جاؤ نا، اب تو آ جاؤ، سبحان اللہ، توبو اللہ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اللہ، بس میری طرف آنا ہے اور کہیں نہیں جانا، میری طرف اللہ، سیدھا جار مجرور توبو کے ساتھ جوڑ رہا ہے کہ میرے بندو اب بات ختم ہونے کو آ رہی ہے، تو اب بات یہ کہ بس اب تم سیدھے ادھر ہی آ جاؤ، میرے پاس ہی آ جاؤ، میرے پاس ہی آ جاؤ، اور ایسا آؤ کہ مجھ سے جڑ جاؤ، توبتاً نصوحا۔ نصوحا کو کہتے ہیں خالص توبہ، پکی توبہ، لیکن ناسے کہتے ہیں درزی کو، ناسے کہتے ہیں درزی کو، اور منصاح کہتے ہیں ابرہ کو، سوئی کو، اور نصیحت کہتے ہیں سینے پرونے کو، نصوحا اس میں مبالغہ ہے۔ درزی اچھا سارا مطلب تو اس کا خیر خواہی ہے، خیر خواہی، یہ لفظ نصیحت اور نصح ینصح سے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، نہ کہ کوئی کسی تفسیر کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ درزی خیر خواہی کا مطلب جو ہے نا، وہ درزی پر بڑا فٹ آتا ہے۔ اگر درزی صاحب نے یہ کپڑے نہ سیے ہوتے تو ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ سکتے تھے، تو درزی بڑا ہمارا خیر خواہ ہے کہ ہمارے سطر کو چھپا دیتا ہے۔ تو درزی کیا کام کرتا ہے؟ کپڑے کو کپڑے سے جوڑتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری ذات کے ساتھ ایسا جڑ کہ جیسے کپڑا کپڑے سے سل جاتا ہے، تو میری طاعت کے ساتھ سل جا، تو بتا نصوحا ساتھ ہے سل۔ اچھا ایک بات مجھے اور سمجھ میں آئی، کپڑا سل کے پھٹتا نہیں ہے، یہ پھٹتا ہے، پتہ نہیں اب تمہارے شیخ کیا فتویٰ لگائیں، لیکن مجھے ایک بڑا خوبصورت مطلب سمجھ میں آیا کہ نصوحا کے اندر خود یہ اشارہ ہے کہ جب بھی کپڑا پھٹتا ہے تو تم سی لیتے ہو نا، تو جب توبہ ٹوٹے آ جانا، ہم سی دیں گے اور جوڑ دیں گے۔ نصوحا کا مطلب یہ نہیں کہ اب میں دوبارہ کبھی کروں گا ہی نہیں، یہ وہ تو انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو۔ ما اسر من استغفر وین عاد فی الیوم 70 مرۃ، جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑ کے توبہ کر لے، اللہ کا نبی کہتا ہے کہ وہ مصر علی المعصیہ نہیں ہے، وہ گناہ پر دوام کرنے والا نہیں ہے، معافی ہے۔ تو نصوحا کے اندر یہ خوبصورت مطلب ہے، جب ٹوٹے آ جانا، ہم سی دیں گے، جوڑ دیں گے۔ تو لہٰذا اگر آج ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، پتہ نہیں کب توبہ کر لے، تم اسے گالیاں دے کے برباد ہو جاؤ۔ میں نے اس طوائفوں میں صرف ایمان کو دیکھا کہ ایمان ہے، اور میں ان کو بیٹی کہنے لگا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، توبۃ نصوحا، خود اللہ تسلی دے رہا ہے، جب ٹوٹے آ جانا، ہم سی کے واپس کر دیں۔ رفو کرانے جاتے ہو نا، وہ سی کے آپ کو واپس کر دیتے، ٹھیک ہو جاتا۔ چھوٹا موٹا آپ خود ہی کر لیتے، تو میرا رب بھی کہہ رہا آ جاؤ کر دیں،
ہاں اگر یہ توبہ پکی ہو گئی تو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. کفر کہتے ہیں کسی چیز کا نشان مٹا دینا. ایسا عفو چھپانے کو کہتے ہیں لیکن چیز باقی ہوتی ہے. اور کفر ہوتا ہے کہ چیز کو اس طرح مٹا دینا، چھپا دینا کہ نشان مٹ جائے. زمیندار کو کفار کیوں کہا ہے؟ کیسے وہ عجب الکفار نباتہ، کہ وہ بیج کو زمین میں ڈالتا ہے تو اس کا نشان ہی مٹ جاتا ہے اور ایک درخت قائم ہو جاتا ہے، بیج کا نشان مٹ جاتا ہے. تو یکفر میں کتنی بڑی تسلی ہے کہ توبہ کرو گے تو تمہاری نیکیوں کا تمہاری برائیوں کا نشان ہی مٹا دوں گا. کس رب سے واسطہ ہے اور کیا تم کر رہے ہو؟ اپنے اللہ کو پہچانو.